الغرض یہ کہ محبت کی یہ کہانی زمینی ہے ہی نہیں، یہ کہانی تو آسمانی ہے۔ اگر یہ کہانی زمینی ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ زمین والے مل جل کر کے محبت کی اس داستان کو ختم کر دیتے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت حنزلہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد، یہ وہ نام ہیں جو کل بھی روشن تھے، آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہیں گے۔ یہ وہ محبت ہے کہ زمین والے مل جل کر کے بھی اس داستان کو اور اس محبت کو دفن نہیں کر سکتے، مگر یہ محبت پاکیزہ ہے اور ڈالی بھی پاکیزہ دلوں میں جاتی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں تو محبت کا کیا ہی عجیب اور انوکھا انداز ہے۔ دنیا والے جس سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس سے محبت نہ کرے۔ دوستو، دنیا کا ہر شخص محبت کا بھوکا ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، مگر سوال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کسی انسان کی محبت کے پیدا ہونے کا راز کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی انسان کے دل میں لوگوں کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز لگاتا ہے اور بلانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ انی احب فلانا، کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو یہ بات چھوٹی معلوم ہوتی ہے تو ذرا آپ یہ تصور کر کے دیکھیں کہ آپ زمین کے اوپر چل رہے ہوں اور کسی طرح سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان دنیا میں، بلکہ 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے سامنے آپ کا تذکرہ کر رہا ہے اور آپ کا نام لے کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے جبریل مجھے حسان سے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل مجھے ہاشم سے محبت ہے، اے جبریل مجھے عبد الرحمن سے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل مجھے عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ ذرا آپ وہ تصور کر کے تو دیکھیں کہ آپ زمین کے اوپر چل رہے ہوں اور کسی طرح سے بالفرض آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان دنیا پر اسی لمحہ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اور آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، جبریل علیہ السلام کے سامنے اپنا راز محبت اللہ کھول دیتا ہے کہ انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تو اے اللہ، اب جبریل کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل، جب میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيلُ، جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے، اس انسان سے، اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ، میں تو اس سے محبت کرنے لگا، اب جبریل کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ اب اس راز محبت کو آسمان دنیا میں پھیلا دو۔ ثم جنادی فی السماء، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام اس راز محبت کو عالم ملکوت میں، آسمان دنیا میں فرشتوں کے سامنے اس راز محبت کو افشا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تو اے فرشتوں اب تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگو۔ تو تمام کے تمام فرشتے اس انسان سے، اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان دنیا اور تمام آسمان کی مخلوقات، تمام فرشتے اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور وہ شخص تمام فرشتوں، اللہ سے لے کر کے تمام فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے، چہیتا انسان بن جاتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں تو محبت کا کیا ہی عجیب اور انوکھا انداز ہے۔ دنیا والے جس سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس سے محبت نہ کرے، مگر یہ محبت کا الگ ہی اور نرالا ہی انداز ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس سے محبت کرے، نہ صرف عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا اس سے محبت کرے، بلکہ عالم جن و انس، تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات اس انسان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو یہ محبت کا الگ ہی انداز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب ساری کائنات کا محبوب بن جائے۔ ذرا آپ یہ تصور کر کے دیکھیں کہ کس قدر خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے مگر اس کی محبت کی داستان آسمان پر جاری ہوتی ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو اپنی محبت کی خبر دیتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتوں کو اللہ کی محبت کی خبر دیتے ہیں۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ثم یضع له القبول فی الارض فیحبه اہل الارض، پھر اس محبت کو آسمان سے زمین کے اوپر اتار دیا جاتا ہے اور پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ الغرض یہ کہ محبت کی یہ کہانی زمینی ہے ہی نہیں، یہ کہانی تو آسمانی ہے۔
اگر یہ کہانی زمینی ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ زمین والے مل جل کر کے محبت کی اس داستان کو ختم کر دیتے. سو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں، دنیا کے اندر کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑا نام کمایا، مگر ان کے مر جانے کے بعد آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. مگر اس کے برخلاف آپ دوسری طرف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین اور ائمہ اعظام کے ناموں کو دیکھ لیجئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت حنظلہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد. یہ وہ نام ہیں جو کل بھی روشن تھے، آج بھی روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہیں گے. یہ وہ محبت ہے کہ زمین والے مل جل کر کے بھی اس داستان کو اور اس محبت کو دفن نہیں کر سکتے. مگر یہ محبت پاکیزہ ہے اور ڈالی بھی پاکیزہ دلوں میں جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ سل تعطا، کہ محمد مانگو تمہیں دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں مانگی اور اس میں سے ایک چیز یہ مانگی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں. مگر یہ محبت پاکیزہ ہے اور ڈالی بھی پاکیزہ دلوں میں جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے ان ولیوں کو گالیاں سنانے والے بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ پاکیزہ محبت ہے، پاکیزہ دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور اس محبت کا سوال بھی اللہ سے کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے محبت کی وہ داستان جس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے